کرکٹ ورلڈ کپ 2023 جو ابھی ابھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور جس کے فائنل میں آسٹریلیا نے انڈیا کو شکست دے کر چھٹی دفعہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ اس ورلڈ کپ کے میچز سے پہلے جب حریف ٹیموں کے قومی ترانے سنائے جاتے تھے تو میں نے ایک عجیب بات محسوس کی، شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی، یعنی وہ ممالک جو تعلیم، صحت، روزگار اور زندگی کے باقی شعبہ جات میں ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے، جب ان کے قومی ترانے سنائے جاتے تھے تو ان کے پلیئرز کے چہروں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور ان کے سینے جذبات اور ایڈرنلین سے اس طرح پھولے ہوئے تھے جیسے آپ اگر ان کو ابھی ابھی کوئی انتہائی قدم اٹھانے کا کہیں تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے برعکس وہ ممالک جہاں پہ ایگریکلچر، لائف سٹاک، انڈسٹری، ٹرانسپورٹیشن، انجینئرنگ اور پبلک ویلفیئر کے باقی کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، ان ممالک کے قومی ترانے جب سنائے جاتے تھے تو ان کے پلیئرز بڑے کامنس اور ٹھہراؤ کے ساتھ اس کو سنتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی پیٹی اور انسگنیفیکنٹ جو چیزیں ہیں یعنی قومی ترانے یا اسی طرح ملی نغمات، ان چیزوں پہ جذبات دکھانے سے اچھا ہے کہ آپ ریئل لائف میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو۔ ہمارے ممالک آن دی ادر ہینڈ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف ان چیزوں پہ ایمفسس کیا جاتا ہے جو چیز ضروری نہیں ہوتی، جیسے قومی ترانے کے دوران آپ نے اس انداز میں کھڑا ہونا ہے کہ آپ کی وفاداری کا ثبوت سامنے آ جائے۔ اب یہ چیز انڈیا میں بھی، انڈیا کے کچھ پلیئروں کے ساتھ بھی تھی، خاص کر انڈیا کے وہ پلیئرز بیچارے جو ہندو میجورٹی گروپ سے تعلق نہیں رکھتے یا جو وہاں پہ جو اکثریت میں جو ایتھنک گروپس ہیں ان سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے محمد شامی اور محمد سراج وغیرہ، کیونکہ ان لوگوں کو خاص کر ہندوتوا اور مودی کے گورنمنٹ کے آنے کے بعد ان لوگوں کو قدم قدم پر اپنی وفاداری کے ثبوت دینے پڑ رہے ہیں، نہ صرف ان کرکٹرز کو بلکہ باقی جو وہاں پہ سیلیبریٹیز ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ بھی ڈر کے مارے اپنی وفاداری کے ثبوت جگہ جگہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوتوا اور اس کی جو ایکسٹریمسٹ ایک کانسیپشن ہے آف اے یونائٹیڈ انڈیا، اس کے آنے کے بعد انڈیا میں انڈیا کا جو پلورلسٹ پاسٹ تھا اس کی بہت ہی ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کی ایروژن جاری ہے۔ انڈیا کا جو ایک ڈائیورس کلچرل، پولیٹیکل اور سوشل پاسٹ تھا اس کو مودی گورنمنٹ کے آنے کے بعد واپس رول بیک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیز پتہ نہیں ہم جیسے ممالک میں کہاں سے آ گئی ہے، ہماری ساخت میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم ان چیزوں پہ جذباتی ہوتے ہیں جن پہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں پہ ہمیں واقعی جذبات دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی سائنس کے شعبے میں یا میڈیکل میں یا اسی طرح انڈسٹری میں یا پالیٹکس اور اکنامکس میں، جہاں پہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارے جذبات ابھر آتے ہیں، نہ وہاں پہ ہم کوئی اور ایسا عملی کارنامہ کر دکھاتے ہیں جس سے ہماری چھاتیاں واقعی میں پف اپ ہو جائیں۔ ہمارے برعکس اگر آپ ان ممالک کے پلیئرز کو دیکھتے اور خاص کر ان والے پلیئرز کو دیکھتے جو وہاں کی میجورٹی گروپ سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے عادل رشید اور معین علی انگلینڈ میں یا نیدرلینڈ میں جو ایک دت لڑکا کھیل رہا تھا، یا اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں تبریز شمسی اور کیشو مہاراج، یا پھر ماضی میں آسٹریلیا میں جو عثمان خواجہ کھیلتا تھا، جب ان ممالک کے قومی ترانے سنائے جاتے تھے تو ان پلیئرز کو کوئی بھی ایکسٹرا مائل جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے خون، رنگ یا پھر اسی طرح جو ہے وہ نسل کیا ہے، بلکہ ان سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہو، آپ کا کنٹریبیوشن ہمارے ملک کے لیے کیا ہو سکتا ہے، ہمارے کرکٹ کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے، ہماری پالیٹکس کے لیے، ہماری میڈیکل ریسرچ کے لیے یا ہماری انڈسٹری کے لیے۔ وہ لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو پہلے ایک خاص قسم کے جو ہے وہ رنگ کا ہونا پڑے گا یا آپ کو ایک خاص قسم کے بیک گراؤنڈ سے آنا پڑے گا، اس کے بعد ہم آپ کے باقی کریڈینشلز دیکھیں گے کہ آپ سائنس میں، انجینئرنگ میں یا پھر تعلیم کے باقی شعبوں میں کتنے آگے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جیسے ممالک بھی ان ممالک سے کچھ سیکھیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ان چیزوں پہ خاص کر جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہماری پریکٹیکل لائف میں، جیسے قومی ترانہ یا ملی نغمے یا اس طرح باقی چیزیں ہو گئی، ہم ان پہ دھیان نہ دیں بلکہ اصل میں دیکھیں کہ ہم اپنے ممالک، اپنے آپ
اور اپنے معاشروں کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جب کہیں پہ اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جائیں تو غیر ضروری چیزوں پر ہمارے بدن جو ہے وہ ایڈرنلین سے نہ بھریں، بلکہ ہم نے واقعی میں اپنے ممالک کے لیے کچھ کر دکھایا ہو اور ہم اس چیز پہ فخر کرنے کے قابل ہو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں سے شریک کروں، تاکہ ہم سب جو ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے خود غرضی ہی سمجھیں اس کو، اپنے آپ کے لیے کچھ ایسا کر دکھائیں کہ ہمیں غیر ضروری طور پر جذباتی ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت شکریہ آپ کا۔